بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 26 جنوری سن 2026 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 573 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عادت اور اخلاق کو اسے بنانے کی کوشش کرے. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم کس سے زیادہ ہے؟ علم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. جو اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ نفس کو چاہے مثلا غصے کے وقت ہے یا خوشی کے موقع پر ہے یا ناراضگی کے موقع پر ہے، یعنی کسی بھی موقع پر جو نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ایسے موقع پر دیکھے کہ اس وقت اس کے کنٹرول کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا اور کا اجر لکھا ہے، اس کو انسان سامنے رکھے اور اس کو نافذ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اس کے اوپر انسان غور کرے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق ہے نا، اللہم انی اسألوک ان تہدینی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، اوور تھنکنگ جیسے کہ آج کل ایک بیماری بن گئی ہے، لوگ زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کو لے کر، وہ ایک ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اسپیشلی آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے لڑکے لڑکیاں جو ہے ایگزام دینے سے پہلے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو شریعت میں کچھ اس کا حل بتایا شیخ؟ ایگزام سے پہلے ڈپریشن وغیرہ جانے سے یا اوور تھنکنگ کرنے کا علاج کوئی؟ بھائی دیکھیے، شرعی طور پر اس کا یہ ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں فکر مند ہے وہ اس کے لیے جو جائز کوشش اور وسائل ہیں اس کو استعمال کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان کا جب عقیدہ تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر کم ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر غور کرے، ہے نا، اس کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں اللہ پر جو تقدیر کا اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ رکھا ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان آخر بہت سوچ کر کے سوچے کرے گا کیا، آخر ہمارا سوچ کر کے ہوگا فائدہ کیا، آخر نتیجہ کیا ہے؟ یعنی ہم وسوسے کے شکار ہو جائیں گے، کسی بیماری کے شکار ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان یہ سوچے اس کے اوپر اور جو چیزیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، جو جائز وسائل ہیں استعمال کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. ما اصاب مصیبت، کوئی مصیبت آتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، جس کا اس کے اوپر ایمان ہو جائے، تقدیر کے اوپر ایمان ہو جائے کہ کوئی مصیبت ہمیں بغیر اللہ کے حکم سے نہیں آ سکتی، تو میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرے گا؟ ہدایت اور سکون ملے گا. جی کوئی ایسی کوئی خاص وظیفہ، کوئی دعا وغیرہ؟ قرآن مجید کی تلاوت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جی نہیں، اگر کسی کی کوئی بچی ہو یا بچہ ہو کسی کا ایسا ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو اس کو کچھ خاص چیزیں پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں؟ دی جا سکتی ہیں. کیسے؟ خاص طور پر وہ دعائیں سے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العرش العظیم. یہ دعا جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نہیں ہے، اسے دعاء الکرب، پریشانی کی دعا کہا گیا ہے، ان کا استعمال کریں انسان. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ جی ہاں، ایمان کی تقویت کے وسائل کیا ہیں اس کے اوپر انسان غور کرے. ایمان کی جو تقویت کے وسائل ہیں، ظاہر بات ہے قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور کے ساتھ، فَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز بڑی اہم ہے. کثرت عبادت جو ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ظاہر بات عبادت جیسی ہو اس کا حق ادا ہو. چار ٹھوکریں لگا لینا یہ نماز نہیں ہے. نماز کو اس کے شرائط، ارکان، خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان پڑھنے کی کوشش کرے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سکون دے سکتی ہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے سنا ہے کہ سلف جو ہے نا آداب سکھا کرتے تھے، یعنی یہ آداب کیا ہیں؟ ادب کا کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ
اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اسلامی آداب بتائے گا، ان کا استعمال کرنا، یہی ادب ہے، حسن اخلاق، یہی چیز کیا ہے؟ ادب ہے۔ تو اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی علم ہو اور اس کے پاس ادب ہے تو اس کے بہت مفید ہوگا، لیکن اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بہت علم بھی اس کے لیے کیا ہے؟ وہ مضر ہو سکتا ہے۔ تو ان اچھے اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ کیسا ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہو، اپنے استاد کے ساتھ کیسا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ آج بہت سے لوگ جو ہے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے عربی مدارس کے طلبہ میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ استاد کا ادب کیا، استاد کا لحاظ کیا ہے، اساتذہ طلبہ کے حقوق کیا ہیں، ہے نا، ہمارے ذمے جو مادہ رکھا گیا ہے نا، ہم اس کے لیے کیسے تیاری کریں۔ بہت سے اساتذہ ہیں اپنا مادہ جو پڑھا اس کی تیاری نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں کتاب رکھے رہیں گے اور حاشیہ کو سامنے دیکھ کر کے پڑھاتے رہیں گے۔ یہ حاشیہ آپ نے پہلے کیوں نہیں دیکھ لیا ہے؟ تو دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ تو یہ ادب کیا ہے، پڑھانے کے ادب کیا ہیں، پڑھنے کے ادب کیا ہیں، اساتذہ سے ہمارا تعلق کیسے ہو، طلبہ کا اساتذہ کا طلبہ سے تعلق، ساری چیزیں انسان سامنے رکھے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اگر کسی مصنف نے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوں، حدیث کی تشریح کرتے ہوں، تو ان کی کوئی کتاب ہے جس کے اختیارات انہوں نے محفوظ کر رکھے ہیں، تو کیا اس کتاب کو فوٹو کاپی کرا کے لوگوں میں تقسیم کر دینا تاکہ علم عام ہو جائے، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ناجائز ہوگا، جی، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جو ہے عام کرنا ہو تو اس نے عام لکھ دیا ہوتا، اب آپ جو ہو تو منع کرا اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ علم کا چھپانا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے قرآن مجید کو نہیں بلکہ قرآن کی اس نے جو تفسیر اس کو ہے، وہ اس کو اختیار بنتا ہے۔ لیکن آپ اپنے لیے کر لیں فوٹو، الگ بات ہے، لیکن اسے کیا کریں، لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں، تو یہ چیز جو ہے، اور خود آپ سمجھیں کہ ایک مصنف جو کوئی کتاب تالیف کرتا ہے، تالیف کر دینا یہ کمال نہیں ہے، لیکن اس کی سیٹنگ کرنا، اس کی طباعت کرنا، یہ وہی شخص جانتا ہے جو اس میدان میں آیا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے اس کو۔ میں تو کہتا ہوں لکھ دینا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی ترتیب ہو، اس کی تنسیق ہو، اس کی تزیین ہو، اس کی طباعت ہو، اور کیسے ہو، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تو اگر کوئی اپنے اس کا خدمت کے عوض جو ہے محفوظ رکھ رہا ہے تو اس کو حق بنتا ہے۔ جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دعا میں صرف درود شریف 5 منٹ یا 10-15 منٹ تک پڑھتا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے، تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا؟ اصل میں دیکھیے، ہمارے خیال سے ہمارے بھائی اس حدیث طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، تو ابی ابن کعب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے لیے کچھ ایک وقت رکھتا ہوں، تو اس وقت میں سے آپ پر درود کے لیے کتنا وقت نکالوں؟ تہائی نکالوں، چوتھائی نکالوں، تہائی نکالوں، آدھا نکالوں، 2/3؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا ہے اگر اس سے زیادہ کرو تو اچھا رہے گا، اس سے زیادہ اچھا، یہاں تک کہا میں پورا وقت ہی آپ پر درود میں گزار دوں گا، تو آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویغفر ذنبک، یعنی تمہارے گناہ معاف ہو جائے، تمہاری فکر سوچ دور ہو جائے گی۔ تو اصل میں یہ چیز ہے کہ انسان ایک عام وقت رکھتا ہے عام دعا کرنے کے لیے، جیسے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو دعا کرنے لگے، اور بسا اوقات ہوتی کسی خاص چیز کی دعا، یعنی کوئی حالت پیش آئی، آپ اس کے لیے خاص چیز کی دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ لا قدر اللہ بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی ضرورت درپیش ہے، اس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جگہوں میں وہ کافی نہیں ہے، لیکن ایک عام جو حالات دعا کرنے کے بیٹھتا ہوں، مثال تو ایک آدمی فجر کے بعد بیٹھتا ہے، کچھ دیر تک وہ جو صبح وہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس کو پڑھتا ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، پھر اس کے بعد جو 15 منٹ 10 منٹ 20 اس بعد وقت ہے وہ عام دعائیں کرتا ہے، جیسے قرآن اور حدیث کے اندر دعائیں وارد ہیں اپنے طور پر۔ تو اب اس کے لیے اگر انسان درود پڑھتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ خاص موقع پر وہ کوئی خاص دعا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حدیث نہیں ہے اس جگہ کے لیے۔ جی، تو اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی خاص دعا ہے آپ کے لیے، یہ ہے کہ عام دعا ہے، اس کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی خواتین میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ اسی کو لے کر، تو درود مطلب کہ ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، شروع میں پڑھیں آخر میں پڑھیں، دونوں مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ کیسے؟ نہیں، ضروری تو ایک بار بھی نہیں ہے، مطلب دعا کے آداب میں سے ہے کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے، تو چاہے شروع پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں۔ جی، دونوں وقت ضروری نہیں، یعنی ابتدا میں یا انتہا میں پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ جی، یعنی جو فضیلت آئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم قلب سلیم یا منیب کا کیا معنی ہے؟
بھائی وہ دل جو شہوت سے پاک ہو، وہ دل جو شبہات سے پاک ہو، وہ دل جس کے اندر شرک کا کوئی مادہ نہ پایا جائے، نہ شرک اصغر کا نہ شرک اکبر کا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی لو ہو، تعلق ہو، یہی ہے قلب منیب و قلب سلیم۔ یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر شبہات کچھ ایسے نہ ہوں اپنے دین سے متعلق، اللہ تعالیٰ قدرت یا بسا اوقات اللہ کے بارے میں بدزنی کے لوگ شکار ہو جایا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ اب آگ میں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق حسبی اللہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کوئی وسیلہ نہیں موجود ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ مکہ کا لشکر پھر آپ کے پاس واپس آ رہا ہے، غزوہ احد کے بعد جب بھاگے تھے اور پھر واپس آ رہے، ظاہر بات ایک تو مسلمانوں کا غم تھا کہ 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، کوئی بھی مکے میں مدینے میں گھر ایسا نہیں جس میں کوہرام نہ مچا ہوا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زخمی ہوئے تھے، ہے نا، صحابہ کرام۔ اب ایسے موقع پر پھر یہ ہوا کہ ہاں وہاں دوبارہ واپس آ رہے، یہ کس طرح گھبراہٹ کا، لیکن حسبی اللہ لا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک اس طریقے سے حسن ظن وغیرہ اس قسم کے جو ہے شہوات جو پائی جاتی ہیں، یعنی وہ شہوات چاہے جس سے متعلق ہے، مال سے متعلق ہے، عورت سے متعلق ہے، منصب سے متعلق، اس میں تو شہوت ہے دل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے اس میں یہ رکاوٹ نہ بن سکے، حتیٰ کہ سستی کا بھی معاملہ اس کے بارے میں نہ ہو۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے لیکن فجر اب اٹھتے ہیں، اب نہیں، وقت ہو گیا فوراً کھڑے ہو جائے۔ اسی طریقے سے دین کا جو معاملہ کیا ہے، اطاعت الہی و اطاعت رسول کے اوپر ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا خلط ملط یعنی بدعت اور وہ چیزیں نہ پائی جائیں، یہ چیز ہے تو قلب سلیم عام انسان کے لیے ممکن ہے؟ ممکن نہ ہوتا، اللہ مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے تھا یار۔ ہے اللہ انبیاء علیہ السلام اسوہ ہے لوگوں کے لیے۔ جی جی۔ اب اس مقام کو اعلیٰ مقام پر نہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام جو دل تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک عام تو روٹی رہتی ہے، ظاہر بات اب اس کے درجات ہیں، ادنا ہوگا، اوسط ہوگا اور اعلیٰ ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ظاہر بات اس مقام نہیں پہنچ، لیکن ایک ہی ادنا جو مقام ہے وہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ جی جاب قلب سلیم جو کہا گیا تو اتنا ریکوائرمنٹ ضروری ہے اتنا پورا، یا اس کا ادنا درجہ بھی چل جائے گا؟ یعنی ان تمام چیزوں میں ادنا درجہ بھی ہے تو بھی چل جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کے احکام، اور بلکہ اس کی جو حکمت ہے اس پر ایمان میں ذرہ برابر کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتا ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے کیا ہے، وہ پونجی ہے، وہ بہت مہنگی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جنت ہے۔ تو اس کو حاصل کرنا مشکل ضرور لیکن محال نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم عام بول چال میں بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے اتفاق سے ایسا ہو گیا، یا تعجب کرتے ہوئے ارے باپ جیسے عرف میں بعض لوگ جملے استعمال ہوتے ہیں، تو جہاں پر عام طور پر یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کیا وہ لوگ غلطی پر ہیں؟ تو اتفاق سے میں کون سی غلطی ہے؟ اتفاق سے یعنی اتفاق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں نا کہ اتفاق کوئی چیز نہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ یہ جہالت ہے کہنا لوگوں کا، بے وقوفی ہے۔ اتفاق کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا ارادہ وہ چیز نہیں تھا، وہ چیز اچانک پیش آ گئی، یہ آپ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں ہے، تو وہی اسے اتفاق کیوں کہا جائے؟ وہ بھی پھر کیوں نہ کہا جائے اتفاق؟ تو یہی تو ہے، خود حدیثوں کے اندر حدیثیں آئی وائی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فصادفہ، یعنی گویا صادفہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کیا مطلب آپ کا وہ ارادے میں نہیں تھی وہ چیز، لیکن وہ چیز پیش آ گئی۔ تو اتفاق سے کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بندے کی طرف سے ہے کہ بندے کو کوئی ایسی چیز بغیر سابقہ انذار، سابقہ تیاری، سابقہ سوچ کے وہ چیز پیش آ جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ چیز اتفاق ہے، اس میں کون سی شرعی کا بات ہے موجود پائی جا رہی ہے؟ البتہ جہاں تک ارے باپ رے باپ یہ چیز جو ہے وہ عادتاً ہے تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں کہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ باپ کو پکار رہے ہیں، کیا باپ کو سن رہا؟ جی تو اس میں ابا ایسے لفظ، تو یہ والد تو ہمارے مقصد میں رہتا ہے نا، ایک اسٹائلی رہتا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے موقع پر اللہ کو تعجب میں نبی کہا سبحان اللہ، یہ سب چیزیں کہا کرتے تھے۔ نہیں ایسا تو ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا بندہ، اوہ بول دیا ایسے بولتے،
وہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ارے اللہ، ارے باپ رے باپ، تو ارے باپ یعنی کیا مطلب؟ کوئی اللہ آپ کا باپ وہاں موجود ہے دیکھ رہا جی. میں یہ خطرہ ہے کہ ساری چیزیں شرک لفظی میں کہیں داخل نہ ہو جائیں. اما جی 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 شرک لفظی میں داخل نہ ہو جائیں. جی جیسے مطلب مار کھاؤ گے تو نانی یاد آئے گی، اما یاد آئے گی تمہاری، یہ بھی نہیں، یہ اس سے الگ چیز ہے. یعنی جیسے انسان کو یعنی ماں کی محبت یا نانی کی محبت، یہ چیز جو ہے کہ نہیں ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے. اس میں وہ فکرہ نہیں جا رہا ہے کہ آدمی کو جب پریشان ہوتا ہے تو نہیں، وہ فکرہ نہیں ہے. وہ فکرہ یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر ہے. اور اگر یہی فکرہ ہوگا تو غلط ہوگا کہ نانی کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کرے اس موقع پر. اگر وہ فکرہ ہے، وہ سوچا بالکل غلط ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، اگر 4 رکعت والی نماز میں یعنی تیسری رکعت میں یعنی یاد آ جائے کہ قاعدہ ہم نے بھول گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم سے حدیث صاف ہے، اور ہر حدیث کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قدر اٹھ گیا ہے کہ یعنی اٹھنے کے قریب ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، واپس نہ جاؤ، سجدے سہو کر لے. اور اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. جی یعنی اگر برابر کھڑا ہو گیا تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ آخر میں سجدے سہو کر لے گا اور یہ اس سے ساقط ہو جائے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سوال گزرا تھا کہ لوگ ہجرت دوسری جگہ پر مائگریشن کرتے ہیں، یعنی کینیڈا، امریکہ، لندن وغیرہ سب جاتے ہیں لوگ. تو آپ نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر اپنی آل اولاد کے لیے ان کے لیے پریشانیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ گنہگار ہوں گے. یہاں پر ساتھی کا یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر آدمی کو خود کی اور اپنے اولاد کی ٹھیک ہے تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ پوری نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے ماحول سازگار ہے، تو اب اس کے پوتوں وغیرہ کی تو وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو کیا یہاں پر اگر وہ اس کے آنے والی نسل اگر گنہگار ہوگی یا دہریہ بن جائے گی نعوذ باللہ، تو کیا اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر اس کے لیے وہاں پر جانا اضطرار یا مجبوری کی صورت نہیں ہے، اضطرار اور مجبوری کی صورت نہیں ہے ایک چیز. دوسری چیز وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عام طور پر ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ وہاں کے ماحول میں رہ کر کے لوگ کیا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر خود تربیت میں اپنے بچوں پر اپنا کنٹرول نہیں رہتا، اپنے بچوں پر اپنا کنٹرول. تو اب اگر ایسی صورت میں جا رہا ہے تو ظاہر بات ایک قسم کا وہ ذمہ دار وہ بھی ہوگا، وہ ہے اس کا. اس کی وجہ سے وہ بچہ یہاں پر موجود ہے، ورنہ کیا ہوتا، ایسی جگہ ہوتا جہاں اس کی آزادی اختیار. جی تو وہ جب گناہ کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا. لگ تو ایسے ہی رہا ہے، کیوں؟ اسی کے سبب سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. نہیں تو یا تو اگر بیٹا خود اگر تربیت صحیح کر دے باپ، اگر پھر بھی گنہگار ہو جائے تو اس کی دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ میں نہیں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر عموماً یہی صورتحال ہے کہ آدمی اگر اپنے کو بچا رہا تو اپنے بچے کو نہیں بچا پاتا ہے، اور اگر کوشش کرے اپنے بچے کو بتا لے تو اپنے پوتوں کو نہیں. جس کا مطلب کیا ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. اس کا سبب آخر بنا کون ہے یہاں آنے کا؟ وہی تو بنا ہے نا. اللہ یہ کہ اس کے لیے حالت اضطرار ہو، اپنے ملک میں جان کا عزت کا اس قدر خطرہ ہے کہ اب وہ بچ نہیں سکتا، یا جگہ نہیں مل رہی، اس کو پناہ نہیں مل رہی. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ملک سے نکالا اور ان کو پھینک دیا دوسری جگہ پر، تو ظاہر بات ہے اب یہ اس کے اوپر گناہ، اس لیے کہ وہ کہا تھا مضطر تھا اور مجبور تھا. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی درگاہ جائے اور یہ کہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے لیکن وسیلے سے اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اس طریقے کے افراد گنہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اصل جو ہے قبر میں مدفون یہ ساری ان کا وسیلہ نہیں رہے، ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں؟ تو جہاں تک نیت کا ہے، نیت یہ ہے کہ انسان اس کی نیت ہے کہ ان کا وسیلہ لیں گے، اسے وہی پڑھایا گیا، وہی سمجھایا گیا. ہاں اس کا تو طریقہ یہ دوسری صورت ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر اسے معلوم نہیں تھا تو انشاءاللہ اس پر اس کی گرفت نہیں ہوگی. اسے یہ بتایا گیا کہ ہاں بھائی یہی دین ہے، یہی وسیلہ لینا جائز ہے، اور اس کے سامنے ایسے کوئی کھل کر کے معاملہ بھی نہیں، بات ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، بس بتایا تھا لیکن توجہ نہیں دیتے ہیں لوگ. تو اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. اگر کسی کا ذہن یہ بن گیا، جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی اگر دیکھتا ہے ارے جماعت اہل حدیث کا بندہ ہے تو لہٰذا اس کی ایسے بات کرنا، ان سے سننا، بالکل وہ اپنے آپ کو کٹ کرتا ہے، یہ ایک دم جرم میں آ جائے گا وہ بندہ. بالکل
اگر وہ اس پر بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں یہ بھی تو انہی کے علماء کا بنایا ہوا بتایا ہوا اصول ہوتا ہے کہ ان وہابیوں سے نہیں سننا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے قرآن میں بتایا گیا ہے تابع کا اور مطبوع دونوں کا. ہم تمہارے وجہ سے گمراہ ہوئے. وہ کہیں کہ ہم نے تمہیں کیا کہا, ہم بتایا تو مان لیا, تمہیں عقل نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے, تم نے کیوں نہیں سوچا, ہے کہ نہیں, تابع اور مطبوع دونوں. جی تو اس کے اوپر رہے گا. لیکن تو آدمی ایک نارمل اگر ایسے کر رہا ہے تو پھر فیصلہ تو نہیں کر سکتے. جی لیکن اگر ایسا انسان گزر جائے, انتقال ہو جائے, تو استغفار تو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے استغفار کفر نہیں ہوگا. یہ غیر کو وسیلہ لینا اگر یہ ہے صرف جو ہے وہ اس سے نہیں مانگ رہا ہے, صرف ایک فلاں بزرگ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, تو بدعت میں داخل ہوگا, شرک اصغر میں ہوگا. جی اور ظاہر بات اس کے لیے معافی مانگنا جو ہے کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں, استغفار کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے کہ جو شخص یہ پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ جنگ سے فرار ہوا ہو. تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور دیکھیے سنن ابو داؤد میں بھی ہے, مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مستدرک حاکم میں, اور مستدرک حاکم میں 3 بار پڑھنے کا ہے. اور یہ حدیث ایک مومن کے لیے بہت بڑی امید اور ایک مومن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جو دل سے استغفار کرتے ہیں. لیکن ضرورت یہ ہے کہ استغفار کے جو ہے طریقہ ہے وہ اس کو یعنی فعلاً انسان اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے, تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو. اس لیے امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفار کی فضیلت میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث ملی ہے وہ یہ حدیث ہے. جی اللہ ہے کہ سید الاستغفار ہو, ظاہر بات اس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں, شیخ محترم صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ 40 خصلتوں کا ذکر ہے اور سب سے بڑی کہ بکری اگر کوئی ہبا کر دے, اور یعنی جو دودھ دینے والی بکری ہے ہبا کر دے جو حدیث ہے, تو ان کا یہ سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک خصلت ہے, یہ تو خوبی ہے, لیکن اور باقی خصلتیں کیا ہیں 39 جو ہے باقی. بھائی دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, اور منیحہ اصل میں کہا جاتا ہے اس بکری کو جو کسی کو دے دیا جائے کہ یہ لیجئے اور جب تک اس کا دودھ ہے آپ پیجئے, جب دودھ ختم ہے تو مجھے واپس کر دیے گا میری بکری. جی ہے کہ نہیں ہے. تو علماء نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے بعض علماء, لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے, صرف مومن کو بطور رغبت کیے کہا گیا ہے تاکہ وہ اس قسم کے جو اجر والے ہیں ثواب ہیں, لوگوں کے ساتھ خیر کرنا, احسان کرنا, بھلائی کرنا, کوئی بیمار ہے اس کی دوا وغیرہ, یعنی اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کا انسان اہتمام کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مثال دے, اللہ کے رسول نے ایک مثال دے دی ہے اور باقی چیزوں کو گنایا نہیں تاکہ انسان صرف اسی کے اوپر اپنا محصور ہو کر نہ رہ جائے. جس طریقے سے جمعہ کے دن جو گھڑی ہے وہ کب ہے, لیلۃ القدر ہے وہ کب ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی کیوں رکھا ہے تاکہ بندہ جو ہے صرف ایک ہی چیز کے اوپر محصور ہو کر کے نہ رہ جائے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم موضوع پر مسح کرنے میں یعنی دونوں پاؤں کو ایک ساتھ کرنا چاہیے یا ایک ہی ہاتھ سے دونوں کو کیا جا سکتا ہے, دونوں کے لیے پانی الگ الگ, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی جو حدیث ہے اس کے ظاہر سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فمسح علیہما, ان دونوں پر آپ نے مسح کیا. یہ نہیں کہا کہ پہلے دائیں پر پھر بعد میں بائیں پر. یہ استدلال ہے حنابلہ کا, استدلال ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا, ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دونوں پیروں کو دھویا, کیسے ہوتا ہے, آپ نے پہلے ایک پیر دوسرا پیر دھویا. وغسل یدیہ, آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا, پہلے دائیں ہاتھ کو بعد میں بائیں ہاتھ کو. تو چونکہ ہاتھ وغیرہ پیر اس کی صراحت آئی پہلے دائیں بعد میں بائیں, ہے کہ نہیں ہے. لیکن موضع میں کوئی صراحت نہیں ہے, اس لیے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ایک ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں معاملہ کیا ہے, وہ وسیع ہے, انسان کو جو آسانی ہے وہ کر لے انشاءاللہ. جی یعنی ایک ہی ہاتھ سے دونوں کو پہلے دائیں اس کے بعد بائیں سے کر سکتا ہے کوئی, دونوں ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے کر لے. اس لیے کہ آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا تو اس کا کیا اتنا اس طریقے مسح کیا موضوع پر, تو گویا ایک پیر ایک پر اس پر. جی اسپیشل پانی لینا ضروری ہے کیا جو ہاتھ کچا ہے وہی کافی ہے؟ نہیں, اسپیشل پانی لے اس کے لیے. جی ہے نا, یعنی پانی لے کے پھر اس کے بعد مسح کر لے, یا کرے دونوں کو ایسے مسح کر لے. اگر ایک ہاتھ سے ایک کر دیا تو اسی ہاتھ سے دوسرا بھی کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے الگ پانی لے جائے, پھر الگ پانی لے, الگ پانی لے اس کے لیے. جی
یعنی اس میں مساح کے بارے میں مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، یعنی دونوں چیزیں کچھ بھی فرق نہیں ہے جی، مرد عورت اس میں. جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم صحیح مسلم کی حدیث کی تشریح کر دے جس میں ہے کہ میرا بندہ جو بھی کر دے میں اسے معاف کر دیا. شاید اس سے اشارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عبدا اذنب ذنبا، بندے یا اصاب ذنبا دونوں لفظ ہے، بندے سے ایک گناہ ہو گیا یا بندے نے ایک گناہ کیا جی اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھ کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ ہاں گناہ پر کوئی پکڑنے والا اور کوئی معاف کرنے والا ہے، اے بندے جب میں تجھے معاف کر دیا. پھر دوبارہ اس سے گناہ ہوا، پھر اس نے یہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا اور معاف کر دیا. پھر جب تیسری بار گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس سے گناہ ہو گیا، وہ شرمندہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑتا ہے، تو میں اللہ فرمایا اس کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جا تو چاہے جو کر میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں. تو یہ اولاً تو کوئی خاص واقعہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک شخص سے متعلق اور مثال بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر خاص واقعہ ہوگا تو اس بندے کی حالت جس کی بھی ہوگی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہی معاملہ رہے گا. تو اگر بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے صدق دل سے اور دل سے شرمندہ ہوتا ہے، دل سے شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آئندہ ایسا کرنے کا وہ عزم کر رہا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، چاہے اس سے 1 نہیں 3 نہیں 10 بار اس سے گناہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جیسے اس حدیث میں کہ اللہ کا خوف ہو، یعنی بندہ کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر گرفت کرتا ہے، یعنی بندے اللہ سے اپنے گناہوں پر ڈرتا بھی رہے اور پھر یہ بھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو توبہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا. جی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر شوہر کو بیوی میں سکون نہ ملتا ہو تو بیوی کس طرح شوہر کے لیے سکون کا سبب بن سکتی ہے؟ کن باتوں کا خیال رکھے، کن باتوں پر توجہ دے، کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ بھائی دیکھیں اصل میں یہ عدم سکون کی وجہ کیا ہے؟ کیا شوہر عدم سکون بحق ہے یا شوہر کی میں کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں؟ بیوی حق پر ہے، اس میں سکون اور غلطیاں ہیں. اگر غلطیاں ہیں سب سے پہلے اس کی اصلاح کی جائے، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت شوہر کے جو جائز حقوق اور واجبی حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہے. جی انہی کا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، بیوی پر شوہر کے سب سے اولین واجبات کیا ہیں اور بیوی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں کون سی ہیں؟ بھائی دیکھیے علی الاطلاق اگر سب سے اولی واجب سے متعلق پوچھے تو واجب کیا ہے؟ اطاعت ہے، شوہر کی اطاعت. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اطاعت میں سب سے بڑا حق بیوی کے اوپر کیا ہے؟ اس کے شوہر کا، حتیٰ کہ اس کے والدین کا بھی نہیں ہے. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اطاعت کا شوہر کا ہے. تو اس کی معروف یعنی جائز کام اس کی اطاعت ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ شادی کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اپنی شہوت کو پورا کرنا. تو جب بھی شوہر چاہے دن اور رات میں کبھی بھی اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بیوی کو بہانہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے شوہر اگر بیوی کو کوئی ایسا عیب دیکھا جس کی وجہ سے وہ اسے کہیں باہر جانے سے منع کرتا ہے تو بیوی کے لیے اس کے گھر سے باہر جانا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے نا. ایسے ہی کسی شخص کو جس سے شوہر منع کر دے کہ نہیں بھائی اس کو نہیں آنا ہے تو اس کو گھر میں آنے دینے کی اجازت نہیں ہے، خواہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو. شرط نہیں تمہارا بھائی ہمارے گھر میں نہیں ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں، آپ کا گھر ہے. جی تو اتنے خاص رشتہ داروں سے ملنے سے روکنے کی اجازت ہے اسے؟ بھائی ہو سکتا ہے کوئی معقول وجہ ہو. بعض عورتیں آپ دیکھیں یعنی میرے سامنے ایسے مسائل آئے، گھر گئیں تو واپس آنے کے بعد لفڑا ہی کھڑا رہتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے منع کرے، وہ اس کو حق بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. اگر وہ ناحق پر ہو، وہ ناحق پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت دن اس سے پوچھے گا. اب اس سے لڑائی کر کے جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب نہ کرے، وہ صبر سے کام لے. دیکھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
چلے یہ تو بھائی کی بات ہوئی, بہت سارے یہاں پر آتا ماں کو والد کو بھی, والد والدہ ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک نہیں جائے نہ جائے, نہ جانا ہے نہ ہاں اس کو حق نہیں والد شوہر کو روکنے کا. کیا روکنے کا, روکنے کا اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو ظاہر بات یہاں صلہ رحمی کا معاملہ ہے نا, وہ گنہگار ہوگا. ہاں حق نہیں ہے, وہ گنہگار ہوگا اگر بلا وجہ ہے تو, لیکن اگر کوئی معقول وجہ ہے تو اس کو حق بنتا ہے روکنے. جی اچھا, معقول وجہ نہیں ہو تو پھر بھی اگر جا کے ملے چوری چپکے سے اگر کوئی ماں بہن بھائی سے, تو گنہگار ہوگی یا نہیں ہوگی عورت؟ بھائی اس کی صورت ہوتی ہے کہ جانا کوئی ضروری تھا یا کیا نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ والد بیمار ہے اور مطالبہ کر رہا ہے دیکھنے کا, تو اس طریقے سے جائے کہ شوہر کو پتہ نہ ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں اس کو. جی یعنی اتنی ضروری ہے تھا. جی جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں یعنی بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم حدیث میں ہے کہ خادم کو 70 سے زیادہ مرتبہ معاف کر دیا جائے, تو کیا یہ بات بیوی اور بچوں کے لیے بھی ہوگی, اور کن غلطیوں کو معاف کرنا ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے خادم سے, تو بیوی اور بچے اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں شوہر کے اوپر, مرد کے اوپر. تو جب ان کو معاف کرنے کا حق ہے تو ان کو بھی معاف کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے. اور وہ غلطیاں ہیں جس غلطی سے شوہر کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے, شریعت کی کسی کی وہ نہیں ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے, بیوی لڑکا, اور کہو کہ ہاں بھائی نہیں معاف کر دیا تم نے ہم نے تم کو معاف کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.